8 اگست 1963 ایک چوری ہوتی ہے جس میں 15 لوگ شامل تھے۔ دا گریٹ ٹرین روبری۔ رائل میل ٹرین کو لیڈ برن کے گاؤں میں روکا جاتا ہے۔ ایچ وی پی کیریج اس کو الگ کیا، سارا پیسہ اٹھایا اور جائے وقوع سے فرار۔ اتنی بڑی رقم آخر ٹرین میں کیوں جا رہی تھی؟ اس ٹرین کا روٹ اور چوروں نے اس کو کیسے روکا؟ ٹرین رکنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پولیس نے ان چوروں کو پکڑا یا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے؟ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ چوری اتنی فیمس کیوں ہو گئی؟ ان سارے سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں۔ 1960s کے سٹارٹ میں برٹش پوسٹل سروسز شروع کی گئی جنہیں نام دیا گیا رائل میل کا۔ ان کا کام صرف خط وغیرہ کو ڈیلیور کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی رقم ہوتی اس کو بحفاظت اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی، اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ٹرین کا استعمال کرتے تھے۔ دراصل اس دور میں سیکیورٹی وینز اور ٹرکس اتنے کامن نہیں تھے، اسی وجہ سے اس وقت ٹرین کا استعمال ہوا۔ فرام گلاسگو ٹو لندن، رائل میل ٹرین، جس کو اب اسپیشل 1M44 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ وہی ٹرین ہے جو کیش کی ڈیلیوری کے لیے پک کی گئی تھی۔ بٹ دا کوشچن از وائی؟ در حقیقت یہ ٹرین 95 کلومیٹر سے 110 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاتی اور ساری رات اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایچ وی پی کیریج کو اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتی۔ ایچ وی پی کیریج اٹ از بیسیکلی ہائی ویلیو پیکج کیریج، یعنی کہ ٹرین کا ایک ڈبہ۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے 7 اگست 1963۔ ٹرین گلاسگو سینٹرل اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے اور اب یہ ٹرین 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جا رہی تھی، لیکن یہ ٹرین جیسے ہی لیڈ برن کے گاؤں کے قریب پہنچتی ہے تو وہیں سے شروع ہوتا ہے ان چوروں کا اصل کام، کیونکہ انہوں نے اسی لوکیشن کو پک کیا تھا تاکہ اس ٹرین کو کسی بھی شور شرابے کے بغیر روکا جا سکے۔ ٹرین کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ریلوے سگنلز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور گرین لائٹس کو ریڈ کر دیا گیا تاکہ اس ٹرین کو روکا جا سکے۔ اب اس ٹرین کا ڈرائیور جیک ملز جیسے ہی ریڈ لائنز کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً آگے کوئی خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ٹرین سلو ہو جاتی ہے۔ رات کے 3:03 اب ٹرین مکمل طور پر رک چکی تھی اور یقیناً جیک ملز بھی ساری بات کو سمجھ چکے تھے۔ اب جیسے ہی وہ چور ٹرین میں داخل ہوئے تو جیک ملز نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مذمت کی، لیکن اس کے سر پہ بھاری وار کر کے بے ہوش کر دیا گیا اور باقی عملے کو بھی بندی بنا لیا گیا۔ اب ان کا اگلا کام تھا اس ایچ وی پی کیریج اور ٹرین کو الگ کرنا۔ انہوں نے انجن اور ایچ وی پی کیریج کو باقی ٹرین کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اب ان کا اگلا قدم اس ٹرین کو موو کرانا، جس کام کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک ڈرائیور بھی لائے تھے، لیکن وہ اس کو موو کرانے میں ناکام رہا۔ اب مجبوراً جیک ملز کو دوبارہ ہوش میں لایا گیا تاکہ وہ اس ٹرین کو بریڈیگو برج تک پہنچا سکے، جو وہاں سے تقریباً ½ مائل کی دوری پر موجود تھی۔ اب یہ ٹرین بریڈیگو برج تک جیسے ہی پہنچتی ہے تو وہاں پہ پہلے ہی ٹرک موجود تھے جو ان چوروں کا انتظار کر رہے تھے۔ اب ایچ وی پی کیریج، جس کے اندر 128 بوریاں تھیں، یعنی کہ 128 بیگز، جن کے اندر 2.6 ملین پاؤنڈ کا پیسہ موجود تھا، جس کو آج کے دور میں دیکھا جائے تو 50 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں۔ سارا پیسہ ان ٹرکس میں لوڈ کیا اور ٹرین کو الوداع کہہ دیا۔ اب وہ ٹرک بہت تیزی کے ساتھ ایک خفیہ مقام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیدر سلیڈ فارم، جو وہاں سے 27 مائل کی دوری پر موجود تھا، اور یقیناً یہ ان چوروں کی ایک آرام گاہ یا سیف ہاؤس تھا، جہاں پر پہنچ کر انہوں نے کیش کی کاؤنٹنگ کی اور ایکولی ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ان چوروں کا اگلا پلان تھا کہ ایک ہفتہ اسی فارم ہاؤس میں گزارا جائے اور پھر اس کو جلا کر
راکھ کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ثبوت پیچھے نہ بچے، اور اس کے بعد اس پیسے کو آرام آرام سے خرچ کیے جائے تاکہ کسی کو بھی بھنک تک نہ پڑے کہ یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی پلان کے مطابق نہ ہوا، اور لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے ثبوت اور فنگر پرنٹس پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ ایویڈنس اب پولیس کی انویسٹیگیشن کے لیے انیشیٹو ثابت ہوئے۔ پولیس جیسے ہی لیدر سلیٹ فارم پر پہنچی تو وہاں سے وہی ڈشز اور بوٹلز اور اس کے علاوہ وہ میپ اور ڈاکومنٹس جو اس چوری میں شامل تھے وہاں سے اٹھائے اور ان سب ایویڈنس کو اکٹھا کر لیا، اور اب یہ ایویڈنس ان کو پکڑنے کے لیے کافی تھے۔ ان سب ڈیٹا کو پولیس ریکارڈز اور ڈیٹا بیس میں ڈالا گیا، اور ان 15 میں سے کچھ چوروں کو لندن اور فورن کنٹریز کے اندر سے اریسٹ کر لیا گیا۔ 1964 ایلسبری کورٹ کے اندر باربرا روبرٹس کا کیس چلایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو 30 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے ایک چور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جس کا نام تھا رونی بگز۔ وہاں سے فرار ہونے کے بعد وہ اپنی باقی کی زندگی برازیل میں گزار دیتا ہے، اور کچھ چور جو ابھی تک مفرور تھے وہ اپنی ساری زندگی ایک مفرور انسان کی حیثیت سے گزار دیتے ہیں۔